مرزا قادیانی کی کتابوں کو جمع کر کے ان کا نام رکھ دیا گیا روحانی خزائن۔ آج تک اس کا انگریزی ترجمہ نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کہ جو گند ہیں وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے۔ اب اس کی کتابوں میں کیا گند ہیں یہ لوگوں کو کوئی بتاتا نہیں ہے، صرف یہی کہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، صرف اتنی باتیں ہیں۔ یہ شورش کاشمیری کی کتاب ہے، تحریک ختم نبوت۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے شاید یہ پڑھ لی ہوتی۔ پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں شور ہے۔ قادیانی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان والے جینے نہیں دے رہے۔ یہ حملہ تو ہم پر ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو چونکہ حقائق معلوم نہیں ہے، آپ ان کے کہنے سننے میں آ جاتے ہیں۔ وہ دنیا بھر کو جا کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان نہیں مانا جاتا، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں آزادی نہیں ہے، ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کو جاننا چاہیے، جانے بغیر لوگوں کی باتوں میں اگر آپ آئیں گے تو پھر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھانے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی، وہ کہتے ہیں کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، یعنی مرزا صاحب عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا کہ اللہ نے مرزا سے زنا کیا۔ یہ مرزا صاحب کی کتابوں میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، جو بات کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں، میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے مرد ہونے کا چونکہ اظہار کیا تو پھر مجھے حمل ٹھہر گیا، میں پریگننٹ ہو گیا۔ اب اس کے لیے جو ان کے الفاظ ہیں، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ الہام کے جو سب کے آخر براہین کے حصہ 4 صفحہ نمبر 558 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، بس اسی طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ وہ عیسائی جو اس مرزا کی حمایت کرتے ہیں، دیکھیں کتنی بڑی توہین کی ہے اس نے حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مریم کی۔ سنیں، ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے مطابق۔ مرزا صاحب کہہ رہے اللہ نے مجھے کہا انت منی و انا منکا، کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یا قمر یا شمس انت منی و انا منکا، کہ اے چاند اور اے سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور سن لیجئے، فرماتے ہیں وَرَأَيْتَنِي فِي الْمَنَامِ، میں مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت ولدی، تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے، میرے بمنزلہ میرے بیٹے کے ہے۔ لم یلد ولم یولد آپ نے سنا ہوگا۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے کہا کہ تو میرے بیٹے کی طرح۔ وہ کہتے ہیں مرحوم مرزا غلام قادر، یہ ان کے بھائی تھے معاذ اللہ، کہتے ہیں میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ پڑھا انا انزلناہ قریبا من القادیان، تو میں سن کر بہت تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو لکھا ہوا ہے۔ سن لیجئے، یہ قرآن میں تحریف کے بعد بھی اس کا اپنا بیٹا تھا فضل احمد، وہ اس کو نہیں مانتا تھا، اس نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ میں نے جو آپ کو بتانی ہے نا بات سن لیں، ہم پر حملہ ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں نا قادیانی آج ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، تو جو وجہ کیا ہے اب سنیں، ہم پر حملہ۔ یہ اگر آپ سے پڑھا جائے یہ عنوان، مرزا صاحب کہتے ہیں ہمارے دشمن
مرد خنزیر، عورتیں کتیاں ہیں۔ ہمارے شاید سپریم کورٹ کے جج صاحب کو یہ معلوم نہیں ہوگا۔ مرزا کے مخالفین کا نام عیسائی، یہودی، مشرک رکھا گیا۔ مرزا کی تصدیق نہ کرنے والے بدکار عورتوں کی اولاد ہیں، جن کو آپ طوائف یا فاحشہ عورتیں کہتے ہیں، ان کی اولاد ہیں جو مرزا کو نہیں مانتے۔ بھٹو صاحب نے جو سائن کیے تھے یہ عبارتیں دیکھ کے کیے تھے کہ وہ تو باقی اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ کلمۃ الفصل جو کتاب ہے، ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، اور یا محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج۔ دوسروں کو کیا جا کے بتاتے ہو؟ یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ہم نے کیا کہا ہے، یہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار، نبی پاک کی شہزادی اور حسنین کریمین کے لیے جو گستاخی کی، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ سنیں پھر اس کے باوجود، کیونکہ اور میں خدا کا کشتا ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتا ہے، پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے، معاذ اللہ۔ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے، یعنی امام حسین کو نہیں ملی تھی، اس کو مل رہی تھی، معاذ اللہ۔ بتائیے آپ سے یہ باتیں برداشت ہوں گی؟ آپ کو میں اس لیے سنا رہا ہوں پتہ چلے آپ کو۔ سنیں گستاخانہ الفاظ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کہ میرے گریبان میں 100 حسین ہیں۔ لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا نے فرمایا میں 100 حسین کے برابر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اس کا مفہوم یہ کہ 100 حسین کی قربانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قربانی ہے، یعنی مرزا کی ایک ایک منٹ کی قربانی امام حسین کی قربانی سے بڑھ کر، معاذ اللہ۔ اے قوم شیعہ، اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں آج تم میں ایک مرزا ہے اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ یہ بھی روحانی خزائن کے حوالے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے۔ اور سن لیجئے، یہ ان کا ایک شعر ہے، کربلا پر اپنی برتری کا دعویٰ۔ میں یہ کیا پڑھوں؟ دوسرا مصرع پڑھ لیں، صد حسین اس در گریبانم، یعنی 100 حسین میرے گریبان میں۔ اب یہ میں پڑھتے ہوئے کانپ جاؤں گا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے اپنی ران پر میرا سر رکھا اور کہا کہ میں ان میں سے ہوں، یعنی حضرت فاطمہ سے میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو مجھ سے ہے، معاذ اللہ۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی بات کیا ہے؟ ان کو یہ ان باتوں کی آزادی چاہ رہے ہیں، وہ یہ باتیں پڑھانے کی۔ انگریزی ترجمہ نہیں کرتے ان کتابوں کا، کیونکہ پتہ چل جائے گا دنیا کو۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی توہین دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ وہ تو مرزا کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے، اور اپنے آپ کو کہا کہ محمد ہوں، یعنی میں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں، یعنی نبی پاک پورے نہیں تھے، پورے اگر اکمل سے مطلب مکمل دیکھنے ہو تو وہ یہ غلام احمد ہے۔ یہ مرزا صاحب لکھتے ہیں میرے 5 اصول ہیں، جن میں 2 حرمت جہاد اور اطاعت برطانیہ۔ جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے ہی تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا سارا۔ اہل سنت کی طرف سے 16 جلدیں آ چکی ہیں اس موضوع پر، یعنی رد قادیانیت میں لکھی گئی کتابیں 16 جلدوں میں مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیار کر کے دے گئے ہیں۔ یہ اس کی میں نے آپ کو جھلک دکھائی ہے۔ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے
کیا چاہتے ہیں کہ جی ان کو قادیانیوں کو اپنی عمارت میں مذہبی آزادی ہو، وہ جو پڑھانا چاہیں، قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر. اس میں وہ تحریف شدہ قرآن جس میں آیتیں بھی بدلی ہوئی، معنی بھی بدلے ہوئے، تحریف کی ہوئی کھلی گستاخی، اس کی اجازت دی جائے. کیا آپ گوارا کریں گے؟ یہ صرف تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے آپ کو. اس طرح کی باتیں، یہ روحانی خزائن پورا سیٹ، اس کی پرانی کتابیں سب موجود ہیں میرے پاس. میں آپ کو کیا کیا سناؤں، یہ میں نے چند باتیں سنائی ہیں. کیا آپ اس کے باوجود ان کے لیے کہیں گے کہ انہیں آزادی دی جائے؟ وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قرآن کو. علامہ اقبال کا موجود ہے اس میں، شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ یہ آئین یعنی امت کے بھی غدار ہے، دین کے بھی غدار ہے.